جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 60 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احد سن 3 ہجری. اکثر علماء سیر کے نزدیک یہ غزوہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا. یہ غزوہ بھی غزوہ عظیمہ میں سے ہے. غزوہ بدر کی طرح غزوہ احد بھی دین میں قوت کا سبب بنا. غزوہ بدر اور غزوہ احد کا موازنہ. غزوہ بدر میں حسن و جمال اور فضل و کمال کا منظر تھا اور غزوہ احد میں حق تعالی کی کبریائی اور اس کے جلال کا کرشمہ تھا. احد پہاڑ کی فضیلت. نیکسٹ ہیڈنگ. احد مدینہ شریف کا ایک مشہور پہاڑ ہے اور یہ توحد سے بنا ہے، یعنی دوسرے پہاڑوں سے جدا اور منقطع ہے، یعنی کوئی پہاڑ اس سے ملا ہوا نہیں ہے. اس وجہ سے اس کا نام احد ہے. یہ مدینہ منورہ کے شمال کی جانب 2 میل یا اس سے کچھ زیادہ مسافت پر واقع ہے. مفہوم حدیث: احد جبل یحبنا ونحبہ. احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک احد پہاڑ پر پڑی تو تکبیر بلند کر کے فرمایا: ھذا جبل یحبنا ونحبہ علی باب من ابواب الجنۃ. یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے. جب ہم وہاں جائیں تو ہمیں یہ سنت دہرانی چاہیے کہ اے جبل احد، خدا کی قسم ہمیں بھی تجھ سے محبت ہے، تو بھی ہم سے محبت کر. مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم اس پہاڑ سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل کھا لیا کرو، چاہے کتنا تھوڑا سا کیوں نہ ہو. مقصد رغبت دلانا ہے کہ کوئی شخص بغیر کچھ کھائے ہوئے یہاں سے نہ گزر جائے. اگر کوئی کھانے کی چیز نہ ہو تو کوئی تنکا ہی منہ میں ڈال لے تاکہ برکت حاصل ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سن کر ان کی اہلیہ حضرت زینب بنت نبیط رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کو بھیجتی تھی کہ جاؤ احد پہاڑ سے کوئی اگی ہوئی چیز لے آؤ. اسی طرح مدینہ منورہ کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام عیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عیر جبل یبغضنا ونبغضہ علی باب من ابواب النار. عیر وہ پہاڑ ہے جو ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے. معلوم ہوا کہ بغض و عداوت اور سعادت و شقاوت جمادات میں بھی پائی جاتی ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74. اور اس کا ترجمہ ہے: اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے نیچے لڑھک آتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. پہاڑوں میں عشق و محبت عقل و فہم کی دلیل
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا تھا، اسکن یا احد فانما علیک نبی او شہید، اے احد ساکن رہ، بلا شبہ تجھ پر نبی یا شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں کا سلام کرنا، اس توانۂ حنانہ کا رونا، یہ سب عشق و محبت کے فسانے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قریش کا اپنے منافع کثیرہ کا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرنا۔ عربوں کا دستور تھا کہ ایک آدمی کے قتل پر دشمنیاں برس ہا برس تک چلتی رہتی تھیں، اور یہاں تو غزوہ بدر میں قریش کے 70 افراد قتل ہوئے تھے، جن میں سے اکثر قریش کے سردار تھے۔ اہل مکہ کا غم و غصہ عروج پر تھا۔ قریش کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا، جس کے گزرنے کے دوران یہ واقعہ بدر پیش آیا۔ وہ قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا تھا، جیسا کہ غزوہ بدر میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ جب مشرکین میدان بدر سے شکست کھا کر مکہ پہنچے تو قافلے کا سامان یعنی اصل سرمایہ اور منافع سب دارالندوہ میں بطور امانت محفوظ تھا۔ سرداران قریش کا مشورہ: ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ربی، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے کہ جو اصل سرمایہ اور منافع ہمارے پاس محفوظ ہے تو اصل سرمایہ تو تمام شرکاء میں تقسیم کر دیا جائے، اور جو منافع حاصل ہوا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری میں خرچ کیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے عزیز و اقارب کا انتقام لے سکیں۔ سب نے بخوشی اس تدبیر کو قبول کر لیا، اور منافع جس کی مقدار 50,000 دینار تھی وہ سب اس کام کے لیے جمع کر دیا گیا۔ مشرکین کے اس فعل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، سورہ انفال کی آیت نمبر 36۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روک لیں، پس عنقریب یہ خرچ کریں گے، اس کے بعد اس مال کے خرچ کرنے پر حسرت اور افسوس ہوگا، پھر آخر وہ مغلوب ہوں گے۔ اس کے بعد ہے دفاعی معاہدہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ: پھر قریش نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ بنی کنانہ اور اہل تہامہ قبائل بھی قریش کے ہمراہ جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ان کے علاوہ احابیش نے بھی اپنی معیت کا یقین دلایا۔ احابیش کون تھے؟ یہ بنی مستلق اور بنی ہون ابن خزیمہ کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے حبشی پہاڑ پر کھڑے ہو کر قریش سے معاہدہ کیا کہ جب تک راتوں کی تاریکیاں باقی ہیں اور دنوں میں سورج چمکتا رہے گا، اور جب تک یہ حبشی پہاڑ اپنی جگہ پر باقی ہے، ہم لوگ ایک جان ہو کر قریش کے ساتھ رہیں گے اور ان کے لیے جان کی بازی لگاتے رہیں گے۔ چونکہ یہ معاہدہ حبشی پہاڑ کے دامن میں ہوا تھا، اس لیے ان لوگوں کو احابیش کہا جانے لگا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ایک احسان فراموش۔ ابو عزہ ایک شاعر تھا۔ یہ غزوہ بدر میں قید ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بطور احسان بغیر فدیے کے چھوڑ دیا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ اب غزوہ احد کے لیے صفوان بن امیہ نے اس کو ابھارا کہ تم ایک شاعر ہو، اس لیے تمہیں اپنی صلاحیتوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہیے، اور صفوان نے اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی میں زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دیا جائے گا، اور اگر لڑائی میں مارا گیا تو اس کی لڑکیوں کی کفالت اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرے گا۔
چنانچہ ابو عزہ لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو بھول گیا اور مسلمانوں کے خلاف اپنی شاعری کو استعمال کیا۔ بہرحال اس ملعون کو غزوہ احد کے بعد حمراء الاسد کے مقام پر پکڑ لیا گیا تھا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ حمراء الاسد کا ذکر آگے آئے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تیر انداز وحشی۔ وحشی نام ہے۔ جبیر ابن مطعم کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ جبیر اور وحشی دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہما۔ یہ وحشی بے انتہا ماہر تیر انداز تھے۔ ان کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ کبھی خطا نہ ہوتا تھا۔ جبیر نے وحشی کو بلا کر کہا، تم بھی لوگوں کے ساتھ جنگ پر چلو۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے چچا طعیمہ ابن عدی کو قتل کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے وحشی سے کہا کہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے باپ عتبہ بن شیبہ کو قتل کیا، اور اگر تم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی اور تمہیں آزاد کروا دوں گی۔ وحشی نے جب دو طرفہ ایسی دلکش پیشکش سنی تو فوراً مسلمانوں کے خلاف جنگ پر جانے کو تیار ہو گئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قریش کا عورتوں کو ساتھ لے چلنا۔ عرب لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ عرب ان کی وجہ سے جانوں پر کھیل جاتے تھے۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں کہ جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی۔ انہوں نے منتیں مانی تھیں کہ اپنی اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گے۔ غرض جب فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ بعض مشہور خواتین قریش، ہندہ عتبہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بیوی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اور یزید کی دادی، ام حکیم، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کی بیوی، فاطمہ بنت ولید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، برزہ طائف کے رئیس مسعود ثقفی کی بیٹی، ریتا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، خناس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں۔ ابو سفیان اگرچہ بالکل راضی نہ تھا لیکن اس کی بیوی ہندہ عورتوں کو بھیجنے پر اصرار کرتی رہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی ان جنگی تیاریوں کی اطلاع مکہ میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجی۔ اس سے پہلے قریش نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، کو اپنے ساتھ اس جنگ میں بھی لے جانے کی کوشش کی، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عذر پیش کیا اور فرمایا کہ جنگ بدر میں جب مجھے قیدی بنایا گیا تو کسی نے میری رہائی میں مدد نہ کی، اب میں تم لوگوں کا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ خبر کی رازداری۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے دی تھی جس کے لیے بنی غفار کے ایک شخص کو اجرت پر مقرر کیا اور شرط رکھی کہ وہ 3 دن 3 رات مسلسل سفر کر کے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خط حوالے کر دے۔ جب یہ شخص مقررہ مدت پر مدینہ شریف پہنچا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھنے کو کہا۔ انہوں نے خط پڑھ کر سنایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کو راز میں رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی خط کے متعلق بتلایا اور فرمایا کہ اس خبر کو پوشیدہ رکھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے تشریف لے گئے
تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میں نے سن لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں شوہر کو سنائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت خوفزدہ ہوئے اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ سنایا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس خبر کو مشہور کر دیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود میں نے اس خبر کو پھیلا دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر صرف اتنا فرمایا کہ اس عورت کو جانے دو۔ قریشی لشکر کی روانگی اور تعداد۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ تمام تیاریوں کے بعد مکے سے قریشی لشکر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 3000 آدمی تھے۔ اس کے علاوہ اس لشکر میں احابیش کے 200 گھڑ سوار، 3000 اونٹ اور 700 زرہ پوش تھے۔ اس کے علاوہ ابو عامر راہب بھی 70 گھڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر چلا۔ اس کے علاوہ اس لشکر میں عمر بن سالم خزاعی بھی بنی خزاعہ کے جوانوں کا ایک دستہ لے کر شامل ہو گیا تھا، مگر مقام ذی طوا پر پہنچ کر اچانک اس نے اپنے دستے سمیت قریش کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بنی خزاعہ کے یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور قریشی لشکر کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ منافقین کا شور۔ اس موقع پر مدینہ شریف کے یہودیوں اور منافقوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس روانہ کیے، جنہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی لشکر کے متعلق اپنی اطلاعات دیں۔ حضرت بی بی آمنہ کی قبر کھودنے کا ارادہ۔ جب قریشی لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مقام ابوا پر پہنچا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کی قبر مبارک کھودنے کا ارادہ کیا۔ ہندہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جب جنگ میں تمہارے لوگ گرفتار ہوں گے تو ہر قیدی کے بدلے میں تم آمنہ کی ہڈیاں ایک ایک کر کے فدیے کے طور پر دینا۔ اس طرح ہر ہڈی کے عوض ہمارا ایک قیدی رہا ہو جائے گا۔ قریش کی سمجھداری۔ اس مشورے پر بعض قریشیوں نے کہا، ہمیں یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ کل کو یہ لوگ ہمارے مقابلے پر آئیں گے تو وہ بھی ہمارے مردوں کی قبریں کھود ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبریں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خبر رساں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر پورے لشکر کی تعداد کی اطلاع دی۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات جاگ کر اور ہتھیار سے لیس ہو کر مسجد نبوی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ کسی نے بھی نماز کی حالت میں اپنے جسم سے ہتھیار نہیں اتارے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے اصل زندگی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ضمن میں ایک اللہ والے کا واقعہ۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزدوری کروانی تھی تو میں مزدور لینے چلا گیا۔ بغداد کی سڑکوں کے کنارے مزدور بیٹھے رہتے تھے۔ میری نظر ایک دبلے پتلے مزدور پر پڑی۔ اس کے چہرے پر تقوی کا نور تھا اور عبادت کا سرور تھا۔ میں نے پوچھا، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کروں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ ایک دن کی سب 4 دینار مزدوری لیتے ہیں لیکن میں 3 دینار لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذان ہوگی تو کام وہیں چھوڑ دوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو گھر لے آیا۔ جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا، بلکہ زائد کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے ایک جگہ مٹی نکالی ہوئی تھی، جہاں مٹی نکال کے رکھی ہوئی تھی وہ ہمارے چلنے کا راستہ تھا۔ اتنے میں اذان ہوئی تو میرے بیٹے نے کہا کہ پہلے یہ مٹی ہٹا لو پھر نماز کو چلے جانا۔ مزدور نے کہا کہ تیرے والد سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ اذان ہوگی تو میں کسی کی نہ سنوں گا، اس وقت صرف میں اپنے اللہ کی سنوں گا۔ بہرحال وہ مٹی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، نماز کے بعد میں نے کہا کہ کھانا کھا لو، تو کہنے لگا کہ میرا تو روزہ ہے۔ شام ہوئی تو میں نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے پوچھا کہ کل کہاں ملو گے؟ کچھ اور بھی کام کروانا ہے۔ تو مزدور کہنے لگا کہ آپ بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ یا میں کل تک زندہ ہوں گے؟ مجھے تو اپنی کوئی خبر نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندہ رہیں گے تو پھر وعدہ کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اگلے دن صبح جب اس کو لینے گیا، مزدوروں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو دوسرے مزدور کہنے لگے کہ وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہفتے کا خرچ 3 دینار ہے۔ جب 3 دینار کما لیتا ہوں پھر سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں گزارتا ہوں۔ مزدوروں نے کہا کہ اب یہ آپ کو ہفتے کے دن ہی ملے گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہفتے تک انتظار کیا، ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا اور انہی شرطوں پر دوبارہ کام کروایا۔ اسی طرح 3 ہفتے اس سے کام کروایا۔ چوتھے ہفتے پھر لینے گیا تو وہ مجھے ہفتے والے دن بھی نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ بہت بیمار ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے، تو بتایا کہ بغداد کے قبرستان کے پیچھے کچی آبادی میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا، دستک دی تو اندر سے آواز آئی، حضرت محدث جوزی رحمۃ اللہ علیہ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تجھے کس نے بتایا کہ دروازے پر میں ہوں؟ کہنے لگا کہ غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ ہی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو بہت تیز بخار تھا اور کہنے لگا کہ میری چھوٹی سی مشکل حل کر دیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دینار نکالے اور کہنے لگا کہ آج میری آخری رات ہے، یہ 3 دینار رکھ لیں، جب صبح کا اجالا ہو جائے تو ان پیسوں سے میرا کفن دفن کر دیجیے گا اور اسی قبرستان میں دفن کر دینا۔ پھر اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک انگوٹھی نکالی اور کہنے لگا کہ عصر کے بعد یہاں سے ہارون رشید بادشاہ سیر کے لیے نکلتا ہے، اسے آواز دینا، اگر آپ کی بات نہ سنے تو کہنا کہ آپ کی ایک امانت ہے، پھر وہ آپ کو بلائے گا تو آپ یہ انگوٹھی اس کو دے دینا۔ اگر آپ نے میرے یہ 2 کام کر دیے تو آپ اللہ کی جزا کے مستحق ہوں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو اس مزدور نے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگا کہ میرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، رات مجھے جانا ہے، مجھے اپنے رب سے تنہائی میں باتیں کرنے دیں، میرے گناہ لمبے چوڑے ہیں، توبہ مانگنے دیں، وقت کم ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے۔ لوگ سو گئے مگر مجھے نیند نہ آئی، بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ وہاں پہنچا، دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا۔ خوشبوئیں دور سے میرا استقبال کر رہی تھیں۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا تو محسوس ہوا جیسے ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے۔ اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اس کا کوئی نہ تھا، لیکن جب جنازہ اٹھا تو مخلوق نہ جانے کہاں کہاں سے آ گئی۔
عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انگوٹھی لی اور عصر کے بعد جب بادشاہ کی سواری گزری تو میں نے آواز دی، اس نے میری بات نہ سنی۔ میں نے کہا تیری ایک امانت ہے۔ پھر مجھے بلایا۔ جب میں نے انگوٹھی دی تو وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ انگوٹھی والا کدھر ہے؟ میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ بادشاہ اتنا رویا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ قبر کا پوچھا، میں نے بتایا کہ قبر فلاں جگہ ہے، تو قبر پر لیٹ گیا اور سر پر خاک ڈال کر قبر کو چومتا رہا۔ جب کچھ تسلی ہوئی تو میں نے کہا کہ نہ آپ مجھے کچھ بتاتے ہیں نہ اس نے کچھ بتانا پسند کیا، یہ مرنے والا کون تھا؟ ہارون رشید نے کہا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا کہ تیرا بیٹا اور فقیر؟ ہارون رشید نے کہا کہ میرا بیٹا کہتا تھا کہ ابا جی آپ نے اتنا جمع کر لیا ہے، اس کا حساب کیسے دو گے؟ کیسے اللہ کے حضور کھڑے ہوگے؟ اتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں، جاتے وقت کیسے سمیٹو گے؟ یہ صرف بزرگوں کے پاس جاتا تھا، دنیا سے اس کا دل ہٹ گیا تھا اور درویشوں کے پاس بیٹھا رہتا تھا، بس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں ہمارا درس نمبر 60 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد